الحمد لله الذي شرفنا بهدى في لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على حبيب الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. توحید و رسالت کی خاطر، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا. ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے. کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر؟ ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے. اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی بہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے. یہ سن لیں چور اندھیروں کے، اب آگئے دور سویروں کے. ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے.
یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سربراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے عظیم رہنما مولانا محمد ناصر حسین جلالی صاحب اور آپ تمام احباب نے یہ خوبصورت اہتمام کیا ہے۔ سٹیج پر خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد عبد الرشید عثمانی صاحب زیدہ شرفو اور دیگر علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میری گفتگو اسی نعرہ کے بارے میں ہے جو آپ نے بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے لگایا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعرہ صحیح بخاری شریف میں متعدد احادیث میں موجود ہے، یہ نیا نہیں، یہ بڑا پرانا ہے۔ جتنی عمر دین اسلام کی ہے اتنی عمر اس نعرے کی بھی ہے، بلکہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں تو 4 بار اس کا ذکر آتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جب کسی مقصد کے لیے بلاتے تھے تو ان کا نام لے کر جب سرکار انہیں آواز دیتے تھے یا ابا ہریرہ، وہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا معاذ بن جبل، وہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کعب، تو وہ جواب میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب صحیح بخاری میں تذکرہ موجود ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کا خلاصہ ہے۔ تلبیہ تو خاص مقامات پہ، خاص وردی میں، خاص شرائط کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ بھی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ موسم حج شرط ہے، نہ وقت عمرہ شرط ہے، نہ حالت احرام شرط ہے، نہ زمین حرم شرط ہے۔ دنیا میں جہاں بھی
کوئی مومن ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاؤں کا جب بھی اظہار کرنا چاہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جذبات کی مکمل ترجمانی کرنے والا نعرہ ہے۔ اس نعرے کو ہر کوئی نہیں لگا سکتا، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں اور کچھ اس کی شرائط پر مرتب ہونے والے احکام اور نتائج ہیں۔ یہ ہے تو شروع سے، لیکن پاکستان میں اس کی تشریحات، اس کے معانی، شرائط، ارکان، احکام بیان کرنے کی سعادت سب سے پہلے بندہ ناچیز کو میسر ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز نے جب پھندہ چومتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کی تو وہی عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے چلنے والی وفاؤں کی صدا پاکستان کی گلی گلی میں پھر گونجنا شروع ہو گئی۔ شروع میں کچھ لوگوں کا خیال تھا، دوسرے مسالک کے لوگوں کا، کہ یہ جو منفرد کردار غازی ممتاز حسین قادری شہید نے ادا کیا ہے تو اس سے ہم اپنے مسلک کا قد بڑھا سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے تربیت یافتہ شخص نے اتنا بڑا کام کیا۔ چونکہ مسجد حرام میں بیٹھے سدیس نے بھی یہ بیان دیا کہ جتنا بڑا جنازہ ممتاز حسین قادری کا ہوا ہے تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا۔ یہ وہاں کے اخبارات میں بھی شائع ہوا۔ اس پر جب کچھ لوگوں نے اپنے مسلک میں غازی ممتاز حسین قادری کو فٹ کرنا چاہا بعد از شہادت، تو ان کا یہ نعرہ جو وقت شہادت انہوں نے بلند کیا تھا، اس نعرے نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں دوسرے مسالک کے لوگوں نے ممتاز حسین قادری کی تصویر اٹھا کر یہ واضح کرنا چاہا کہ ہمارا فرد تھا، ہمارا کارکن تھا، ہمارا ہم مسلک تھا جس نے یہ کردار ادا کیا ہے۔ لیکن لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ ممتاز کے وہی وارث ہیں جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اپنے مسلک اور عقیدے کی بنیاد پر۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرمانی شرح بخاری میں امام کرمانی نے اس کا معنی لکھا کہ جب کوئی شخص کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں نے بلا وجہ اس کو پورے دین کی سمری اور خلاصہ نہیں کہا۔ سال کے ہر دن میں 24 گھنٹے کی ہر گھڑی میں یہ نعرہ ایک مفہوم رکھتا ہے اور اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خلاصہ یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مقیم علی طاعتک۔ یہ امام کرمانی نے اس کا معنی لکھا۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی زندہ و تابندہ مانتا ہو، جو کس کا مطلب ہے کہ بندہ عہد کرنا چاہتا ہے، حلف اٹھانا چاہتا ہے، وعدہ کرنا چاہتا ہے، کس سے؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس بات کا؟ کہ میں نے پکا عہد کر لیا ہے
آپ کے دین پر ہمیشہ پہرا دوں گا، آپ کی ناموس پہ ہمیشہ پہرا دوں گا، آپ کی ختم نبوت پہ ہمیشہ پہرا دوں گا، آپ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہر وقت میں جد و جہد کروں گا، دین اسلام کو اپنے دیش میں ہر جگہ مقام دینے کے لیے میں محنت کروں گا۔ تو یہ جن سے وہ بات کر رہا ہے پنجاب میں، سندھ میں، دنیا کی کسی کونے میں، سب سے پہلے تو اس کے عقیدے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں اور میری بات سن بھی رہے ہیں، اور پھر اس کو لذت بھی آئے گی کہ محبوب میری طرف دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کے لیے مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ لہذا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چل کے آیا ہے، اس عقیدے کے مطابق آج کا مسلمان یہ نعرہ لگا سکتا ہے۔ جن کا یہ مسلک ہو کہ وہ معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، وہ کسے لبیک کہے گا کہ بار بار حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں؟ جن کے لیے حاضر ہونا ہے وہی غائب ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت اس عقیدے پر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو عقیدہ دیا بعد از وصال کہ نبی علیہ السلام کو کیسے ماننا ہے، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسلم شریف میں، مختلف طریقوں سے جو بات، جو فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، صحابہ جمعہ والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھنا، اور ان کے ضمن میں قیامت تک کے غلاموں کو حکم دیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا وبعد الموت کیف تعرض علیک صلاتنا وقد علمت، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، لیکن وہ گھڑی بھی آ جائے گی جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو ہمارا درود پڑھنا اس وقت کس نیت سے ہو؟ کیا صرف آپ کی روح پہ درود بھیجیں، صرف جسم پہ بھیجیں، یا روح اور جسم کا مجموعہ جس طرح کہ آپ اب ہمارے سامنے موجود ہیں، اس عقیدے سے ہم درود پڑھیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبعد الموت ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہا وہ اور ہیں جو موت سے مر جاتے ہیں، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی، فنبی اللہ حی، بس اللہ کا نبی بعد از وصال بھی زندہ ہوتا ہے، یرزق کو انہیں رزق بھی پہنچایا جاتا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لفظ ہیں جو صحاح ستہ میں موجود۔ اور پھر آپ نے آج مثلا ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کہ روضہ پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت، کس کیفیت اور کس حالت میں ہے، تو قیامت تک کی ٹیکنالوجی سے پتہ نہیں چل سکتا، لیکن ہماری آئیڈیالوجی میں اس کا فیصلہ موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ واضح کیا کہ میری امت سے جب پوچھا جائے گا، چونکہ میں ہوں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، قیامت تک کے غلاموں کا میں ہی نبی ہوں، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے اور ان سے پوچھنے والوں کو وہ بتا سکیں۔ تو صحیح مسلم شریف میں وہ حدیث شریف موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا کافی زمانہ پہلے وصال ہو چکا تھا، ان کی جو قبر میں کیفیت تھی اسے بتایا، جو سند صحیح سے ہم تک پہنچی ہے، تاکہ میری امت کو پتہ چلے جب موسیٰ علیہ السلام اس آب و تاب سے اپنی قبر میں ہیں، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں ان کی آب و تاب کا عالم کیا ہوگا۔
تو صحیح مسلم شریف اور سینکڑوں کتابیں جو حدیث کی ہیں اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا بیت المقدس کے ایریا میں رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جسم بھی سلامت ہے، روح بھی سلامت ہے، صرف روح کھڑی نہیں ہو سکتی، اور صرف جسم روح کے بغیر وہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور جسم میں روح ہو اور بندہ سویا ہوا ہو تو پھر بھی کھڑا ہو کے صحیح نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے زمانہ کے بعد وصال کو جتنا زمانہ گزر چکا ہے، تو پتہ چلا صرف زندہ ہی نہیں بیدار بھی ہیں، جاگ بھی رہے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں آپ کی یہ کیفیت زبان رسالت سے سند صحیح سے ثابت ہے، تو پھر آج ہم بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ عالم بیداری میں موجود ہے۔ جو وہاں جاتا ہے اسے بھی پہچانتے ہیں، اور جو یہاں سے بلاتا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام کو زندہ و تابندہ ماننا ضروری ہے، اور پھر یہ کہ آپ کو علم ہے کہ دنیا کے کس کونے میں میرا غلام بیٹھا ہے اور وہ مجھے آواز دے رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سیاستہ میں موجود ہے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ نکرہ تحت النفی ہے، زمانہ کوئی ہو، صدی کوئی ہو، سال کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، 24 گھنٹوں میں سے وقت کوئی ہو، میرا جو بھی غلام عربی ہو اجمی ہو، پڑھا ہوا ہو ان پڑھ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، کاشتکار ہو دکاندار ہو، بشرطے کہ ایماندار ہو، وہ جس وقت جہاں سے بھی مجھے سلام کہے گا الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، فرمایا میں اس کے سلام کا جواب خود دوں گا، کسی سے نہیں دلواؤں گا کہ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے کہ سب کو وہ جواب دیتا رہے۔ تو اس بیس پہ کہ میرے غلام یہ سمجھے کہ ان کی میرے دربار میں ویلیو کیا ہے، میں کسی سے جواب نہیں دلواؤں گا، حتی ارد علیہ السلام، میں زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے اپنے روضہ پاک کے اندر ان کو ان کے سوال سلام کا جواب دیتا رہوں گا۔ اس بنیاد پر اس میں یہ لذت لطافت اور مٹھاس ہے کہ آج اگر تم یہاں بیٹھے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آواز دے رہے ہو اور سلام کہہ رہے ہو، درود شریف پڑھ رہے ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرق کیے بغیر کہ یہ امیر کا ہے یا غریب کا ہے، یہ کالے کا ہے یا گورے کا ہے، یہ پڑھے ہوئے کا ہے یا ان پڑھ کا ہے، جو بھی ایماندار درود بھیج رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ بھی فرماتے ہیں اور اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرما حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، طبرانی موجم اوسط میں یہ حدیث شریف ہے۔ پھر صحابہ میری یہ ظاہری حیات جو دیکھ رہے ہو یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور جب میں دنیا سے چلا گیا تو میری وفات بھی خیر ہے۔ حیات اور وفات دونوں کے لحاظ سے خیر کا لفظ بولا۔ حیات میں تو فرمایا تمہیں روزانہ عرش کا تازہ علم میرے ذریعے ملتا ہے، میرا چہرہ دیکھتے ہو، تمہارے غم دور ہوتے ہیں۔ وفاتی خیر لکم، قیامت تک کہ میرے غلاموں کو بتا دینا کہ وہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وفات کے بعد قیامت تک کے لیے تمہارا ہر کام میں دیکھوں گا،
ہر کام اس کی دو قسمیں ہیں، یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا. ہر کام دیکھوں گا. اور اچھے کے لحاظ سے تو یہاں تک صحیح بخاری شریف میں موجود ہے حتی القذاۃ یخرجھا الرجل من المسجد، ایک چھوٹا سا تنکا مسجد سے اٹھا کے جس نے باہر پھینکا تاکہ مسجد کی صفائی رہے. سرکار فرماتے ہیں میں اتنا تمہارا کام بھی دیکھتا رہوں گا. جو مسجد سے تنکا اٹھانا دیکھتے ہیں تو کیا مسجد بنانا نہیں دیکھتے؟ اور کیا مسجد کو ان کی آمد پر سجانا نہیں دیکھتے؟ کیا مسجد میں نمازی کا آنا جانا نہیں دیکھتے؟ فرما ما رأیت من خیر حمدت اللہ، قیامت تک جب بھی تم کوئی اچھا کام کرو گے میں دیکھوں گا تو میں اللہ کی تعریف کروں گا، الحمدللہ میرے غلام میرا پیغام کس طرح مانے ہوئے ہیں. وما رأیت من شر استغفر لکم، اور جب میں تمہارا کوئی غلط کام دیکھوں گا تو سرکار فرماتے ہیں میں تو پھر بھی رب سے تمہاری اس غلطی کی بخشش کی دعا مانگ دوں گا. لیکن یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کریں، سرکار کو رنج پہنچائیں. تو یہ جو نظریہ دیا، اس نظریے کو اگر مختصر بیان کرنا ہو تو اس کا خلاصہ ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدے کے لحاظ سے ہم اہل سنت و جماعت، اگرچہ ہم پہ الزام لوگ لگاتے ہیں بدعت کا، لیکن جو لگاتے ہیں اصل میں پھٹکے وہ ہیں، بہکے وہ ہیں، پھسلے وہ ہیں. ہزار ہاتھ دلائل کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی. ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہی رہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نظریات کا نعرہ لگا دینا آسان ہے، لیکن مزاج وہ ہو کہ جو اس وقت مزاج صحابہ تھا. تو بخاری سے لے کر حدیث کی دیگر سینکڑوں کتابوں تک میں یہ حوالہ جات سینکڑوں پیش کر سکتا ہوں کہ ہم اگرچہ 15ویں صدی میں ہیں اور ہماری مٹی پنجاب کی ہے، لیکن خدا کی قسم ہمارے سینوں میں نور مدینہ منورہ کا ہے. اب ایک عام سی بات ہے اسی موضوع سے ریلیٹڈ، جو لبیک کے تلفظ کی وجہ سے عقیدہ پہلے ہونا چاہیے کہ آپ میں سے جو شخص ابھی تک مدینہ منورہ نہیں گیا، وہ جب اپنی حسرت اور تمنا کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو ایک دن یقیناً اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہوں گا، رب مجھے توفیق دے گا. جو وہاں گیا ہے وہ پچھلوں کو فون کر کے کیا بتاتا ہے کہ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہوں، سرکار کے قدمین شریفین میں بیٹھا ہوں. جو وہاں سے ہو کے آیا ہے وہ کہتا ہے میں تو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آیا ہوں. یہی بولتے ہیں نا. اور دوسرا طبقہ وہ جو وہاں بھی کھڑے ہوں یا یہاں ہوں، کہتا ہے یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ کسی پتھر کے لیے تم کھڑے ہو معاذ اللہ، کیا لینا چاہتے ہو یہاں سے؟ اور آگے پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. اب یہ دو نیریٹو اور بیانیے ہیں امت میں. پیچھے صحابہ کا بیانیہ کیا ہے؟ مسند امام احمد میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے، حدیث کی درجنوں کتابوں میں ہے. مروان جب مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے رہا ہے، کیونکہ اس وقت صرف ایک دیوار تھی، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. دروازہ کھلا تھا، اندر جو بندہ حاضری دے رہا تھا باہر سے نظر آ رہا تھا دروازے سے. تو مروان نے دیکھا رَأَى رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ
علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص حاضری دے رہا ہے، اور حاضری دینے کا انداز کیا ہے؟ ایک حدیث میں جب آتا ہوں، ایک میں وجہ ہوں کہ اپنی پیشانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اتنا جھک کے قبر شریف پر چہرہ رکھ کے، قبر شریف پہ پیشانی رکھ کے وہ حاضری دے رہا۔ تو مروان نے کہا اتدری ما تصنع، تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز سن کر جو حاضری دینے والی شخصیت تھی، انہوں نے اس کا احتجاج مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا نعم، میں جانتا ہوں، تم اپنا کام کرو، مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ مروان کو بڑا تعجب ہوا کہ بندہ غلطی بھی کر رہا ہے اور آگے سے اکڑ بھی رہا ہے، یہ ہے کون؟ جب مروان نے آگے ہو کے دیکھا تو وہ کوئی ملنگ نہیں تھا، اذا ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضری دینے والے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہ سہم گیا کہ یہ تو صحابی ہیں اور میں کیا کیا بیٹھا ہوں۔ انہوں نے آگے دو جملے بولے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ایک جملے کا رد کیا، ایک جملے میں ایک موقف کو رد کیا، دوسرے میں ایک موقف کو ثابت کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صدیوں پہلے اپنا جو موقف بتا رہے تھے وہی آج کا سنی بھی بولتا ہے، اور جس کو رد کر رہے تھے یہ دوسرے ٹولے کو وہ لائن ملی۔ کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، تو چپ کر، کیا تو کہتا ہے؟ میں رب کے رسول کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے رسول پاک کے پاس آیا ہوں۔ ولم آت الحجر، میں پتھر کے پاس نہیں آیا۔ اب ان دو باتوں میں سے پہلی بات کہ میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں، یہ تمہیں آج ان پڑھ سنی کے سینے میں بھی عقیدہ مل جائے گا، پڑھا ہوا تو ویسے پڑھا ہوا ہے۔ اور دوسری لائن کہ پتھر کے پاس آئے ہو، کیا لینے آئے ہو، یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ جس کی نفی کر رہے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے ٹولے کو لائن ملی ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہی رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے لبیک کے نعرے میں جو معتقدات اور شرائط ہیں وہ ایک طویل داستان ہے، لیکن جب یہ نعرہ کوئی لگاتا ہے تو اس کے بعد پھر اسے نبھاتا بھی ہے، اور نبھانے کے لحاظ سے یہ کوئی ایسا نصاب نہیں کہ سال میں 2 بار یا 4 بار، یہ 24 گھنٹے کا نصاب ہے۔ نماز کا وقت ہو تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے محبوب میں بھاگا نہیں، میں بس نماز پڑھنے لگا ہوں۔ رمضان ہو تو محبوب لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھاگنے والا نہیں، میں روزہ رکھنے والا ہوں۔ حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، پڑوسیوں کے حقوق، ملک کا نظام، عادات، اطوار، اسپرچول مارل ویلیوز، ہر لحاظ سے ایک بال رکھنے کا طریقہ انگریزوں کا ہے اور ایک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو لبیک کا مطلب یہ ہے محبوب میں کسی فیشن کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، میں تو آخری سانس تک آپ کی سنت کا پرچم بلند کروں گا۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ محبوب جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے،
میں کبھی بھی یہ مشن، یہ موقف نہیں رکھوں گا کہ اگر میں نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے کلمہ اس کا نہیں پڑھا، میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ مدینے کے تاجدار نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت جسامہ بن مصاحب کنانی روم کے بازار دربار میں گئے، کیسر روم سے 1 to 1 ملاقات ہو رہی تھی، کنز العمال میں یہ موجود ہے۔ کہتے ہیں جلست ولم ادر ما تحتی، میں بیٹھ تو گیا لیکن مجھے پتہ نہ چلا کہ میں کس چیز کی بنی ہوئی کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ تو کہتے ہیں اذن تحتی کرسی من الذهب، اچانک نظر پڑی تو وہ کرسی جس پہ میں بیٹھا تھا وہ سونے کی کرسی تھی۔ کہتے ہیں نزلت عنہ، میں فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جب میں کھڑا ہوا تو اتنی بڑی سپر پاور جس کو گھمنڈ تھا، 1 to 1 اس کے صدر سے میری ملاقات تھی۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ بیٹھا تھا اور وہ حیران تھا کہ ہم نے اس کے لیے کرسی رکھی ہے، اس کی ریسپیکٹ کے لیے۔ لما نزلت عن الذی اکرمناک بہ، یہ جو تمہارے اعزاز کے لیے ہم نے کرسی رکھی، تم اس سے اٹھ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس کا خیال تھا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، یہ پتوں کے بچھونے اور اینٹوں کے سرانے بنانے والے، ان کو شاید کبھی سونے کی کرسی نظر نہیں آئی اور ماشے تولے میں سونا دیکھتے ہیں اور یہاں پوری کرسی دیکھ لی ہے، تو یہ شاید کرسی کے ادب کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ سونے کی کرسی کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس انداز میں وہ دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت جسامہ نے اس کو جواب دیا، خلاصہ یہ تھا سیاد شادماں ہے، مگر یہ تو دیکھ لے میں آ گیا کہ سایہ تہ دام آ گیا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ھذا، میں سونے کی شان کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں تو اپنے سونے کے فرمان کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے میں نے سنا تھا آپ نے سونے کی کرسی پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، تو ہم نے جو ان کا کلمہ پڑھا اس کا مطلب یہ ہے محبوب جو تجھے پسند وہی ہمیں پسند ہے۔ تو ہم اپنی چاہتے نہیں رکھتے، اپنی خواہشات نہیں رکھتے، اپنی پسند نہیں رکھتے، یہ تم ہو جنہوں نے اپنی پسند کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے سامنے بھی ہم ان کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں اور روم کے درباروں میں بھی جا کر ہم انہی کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جیسے عقیدے کے لحاظ سے شرط مشکل ہے، نبھانا بھی تو اس کو ہے۔ اور اس کے لحاظ سے آج تو کسی نے داڑھی رکھی، امامہ باندھا، تو دوسرے نے کہا کہ یہ تم کیسے لگ رہے ہو، عجیب شکل تم نے بنا لی ہے۔ معاذ اللہ جب اس طرح کر کے وہ ذکر کرے گا تو وہ داڑھی رکھنے والا سوچ میں پڑ جائے گا، پتہ نہیں میں کیسے لگ رہا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ یعنی یہ نفسیاتی اتنا بڑا حملہ ہے۔ ادھر دیکھو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش سے مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے چچا زاد بھائی ابان بن سعید نے آپ کا استقبال کیا۔ جب آپ سواری سے اترے تو وہ کافر و مشرک تھا، اس نے یہ جملہ بولا، مالی اراک متخشعا یا عثمان، عثمان یہ تجھے کیا ہے، آپ تو مجھے ڈرپوک سے لگ رہے ہیں۔ کیوں ڈرپوک لگ رہے ہیں؟ کہ یہ تم نے اپنا تہبند ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے اور یوں ہو تو بندہ ڈرا ہوا لگتا ہے۔ اسبل ازارہ کا، اپنا تہبند نیچے کرو تاکہ تمہاری کوئی پرسنالٹی نظر آئے۔ اب دیکھو کتنے فتنے ہیں آج، کوئی کہتا ہے کوئی اس میں دین پڑا ہے کہ ٹخنے ننگے ہیں یا ڈھانپے ہوئے۔ اگر اس طرح ہم ایک ایک کر کے ایک ایک چیز نکالتے جائیں گے تو پھر سارا دین ہی اس جملے سے نکل جائے گا، کیونکہ ایک کام میں تو سارا دین ہے نہیں۔ نے کہا کہ تم تہبند اپنا نیچے کرو تاکہ تم
बारोब पुरवकार पर्सनैलिटी तुम्हारी नजर आए। अब ये वो बात है जिससे आज कितने कितने बड़े लोग ढेर हो जाते हैं कि पता नहीं मैं कैसे लग रहा हूं, मुझे क्या हो गया है, मैं कैसा लग रहा हूं, मैंने दाढ़ी रखी, मैंने इमामा बांधा, मैं मस्जिद में गया हूं तो फलां दोस्त ने कहा तुम तो अजीब लग रहे हो, मस्जिद में गए हुए थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमून बयान करते हुए कहा, हा कज़ा इज़ारा तो साहिबेना, ए चचे के बेटे जुबान बंद कर लो, हमने इसका कलमा नहीं पढ़ा कि लोगों के सामने हम कैसे नजर आएंगे। मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद ऐसे ही देखा है और मुझे वैसे रहना खूबसूरत नजर आता है। अगरचे लोग मुझे डरपोक कहते रहे, हमने कोई कलमा लोगों का तो नहीं पढ़ा, हमने कलमा मदीने के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। इस बुनियाद पर जो सरकार ने किया वो तरीका रब ने फाइनल किया, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये रब ने फरमा दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। जो रब के मेरिट पर बात पूरी उतर जाए, हम कौन हैं कि उस पे फिर तनकीद करें और उसके लिहाज से हम और किसी की पसंद या नापसंद की तरफ हम देखें। कहा मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद यूं ही देखा था, लिहाजा मुझे ये तुम ना कहो मैंने ऐसे ही रखना है और मुझे इससे कोई गरज नहीं कि मुझे जमाना डरपोक कहता है या बारूब कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। इस सिलसिला में चूंकि रोजाना हजारों आवाजें, हजारों चैनल, हजारों आर्टिकल हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ लिखे जाते हैं कि इन्हें भटकाओ, इन्हें पीछे हटाओ अपने कुरान से, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो चलते चलते कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं किसी के ज़हन में किसी जरिए से आती है और फिर बैठ जाती है। शरीयत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में तो मुल्क की जो फिजाई हुदूद हैं उनके बारे में भी कुरान ने ज़ाब्ता दिया है कि मुसलमानों की सल्तनत में गैर मुस्लिम सकालर, सदर, वजीर आजम, कोई प्रोफेसर, कोई गैर मुस्लिम, उनकी बात मुसलमानों के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये कुरान ने पाबंदी लगाई है और आज हम किस कदर निशाने पर हैं कि जो दुनिया में जिस जगह से हमें जो कुछ कहना चाहता है वो सब कुछ हमारे बच्चे सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हमारे स्कूलों कॉलेजों में आकर क्रिश्चियन, यहूदी, नसरानी, हिंदू, सिख वो लेक्चर दे रहे हैं, जबकि कुरान ने बतौर फर्ज सारे निजाम को इतना महफूज रखने का मुसलमानों को हुक्म दिया कि मुसलमान सिर्फ सुने तो कुरान और सुन्नत सुने, इसकी तशरीह सुने, इन तक गैरों की बात ना पहुंचे। और हम यानी इस हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं कि हम तोपों के निशाने पर हैं 24 घंटे। और फिर इससे बड़ा अलमिया यह है कि हमें पता नहीं कि लोग हमें शिकार कर रहे हैं, हम मस्त हैं, हमारी आंखें बंद हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे दुश्मन कितने हैं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। हमारा निसाब ये है जो हम मिलाद शरीफ मनाते हैं कि सरकार आए हैं दीन लेकर, दीन आया हुआ है, उस आए हुए दीन को हमने गालिब करना है। किस पर? हर दीन पर। अब इसमें छूट नहीं हो सकती, वरना कुरान का इनकार हो जाए। कोई कहे कि बाकी पे तो गालिब करो, सिखों पे ना गालिब करो, बाकी पे तो इस्लाम गालिब करो, हिंदुओं पे ना करो।
باقی پہ تو اسلام کو غالب کرو، کرسچن پہ نہ کرو۔ یہ کون قرآن سے یہ بات مستثنا کر سکتا ہے؟ رب نے ہمیں کہا ہے ہر دین پر تم نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے، اور غالب کرنے میں اسے پہلے نمبر پہ جھوٹا کہنا ہے کہ اسلام صرف سچا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام صرف سچا دین ہے، اس کو ہم نے غالب کرنا ہے ہر دین پر۔ اور ہر دین جھوٹا ہے تو اس لیے وہ اس کا زمانہ ہی نہیں، وہ جائز ہی نہیں، اسلام کو اس پہ غالب کرنا ہے قرآن کے حکم کے مطابق۔ اب جو اسلام کو مان جائیں گے وہ تو ہمارے ساتھی ہیں، اور جو نہیں مانیں گے، جب ہم اپنی مسلمانی کے لیے رب کے حکم پر اپنے دین کو ان کے جھوٹے دین پر غالب کرنے لگیں گے تو یقیناً وہ ہم سے پیار تو نہیں کریں گے۔ پیار تب کریں گے جب ہم ان سے مل جائیں کہ تمہارا جھوٹا بھی صحیح ہے، تمہارا جھوٹا بھی معاذاللہ سچا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے جھوٹا کہو اور پھر اس پر اپنے دین کو غالب کرو۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اگر صرف کلمہ پڑھ کے حجرے میں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کر ہم خود نیکی کر کے پاس ہو سکتے ہوتے تو پھر تو بہت موج تھی۔ خود حجرے میں بیٹھ کر گھر میں دین پر عمل کر کے ہم کامیاب قرار نہیں پا سکتے، کیونکہ ہم نے صرف اسلام کو ایمبریس ہی نہیں کرنا، قبول ہی نہیں کرنا، ہم نے اسے ہر دین پر غالب بھی کرنا ہے۔ اور یہ غلبے پھر کسی سے دوستی نہیں کرنے دیتے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، انگریزوں سے، ان پر اپنے دین کو غالب کرنا ہے، خود بھی نیک بننا ہے، معاشرے کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے۔ حق نے کر دی دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ ہمارے تو پلے کچھ نہیں، اتنے پار سالوں ریکارڈ تقویٰ تھا جن کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف میں حدیث شریف موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل فلاں بستی کو الٹا کرو۔ تو جبریل علیہ السلام نے ایک بندے کی سفارش کر دی، اور وہ بندہ بڑا پرہیزگار تھا کہ ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، رب اس بستی میں تیرا ایک بندہ بڑا ہی پرہیزگار ہے، آج تک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے گناہ نہیں کیا۔ یعنی یہ جو بدماشوں، زانیوں، بدکاروں کی بستی الٹا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی بستی میں اتنا پرہیزگار، تہجد گزار، اس کی آج تک کی زندگی میں کوئی گھنٹہ گناہ کا ہو، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، منٹ بھی اس نے گناہ نہیں کیا، یہاں تک کہ طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر ایک سیکنڈ بھی گناہ نہیں کیا۔ تو رب اسے ذرا سائیڈ پہ کر کے باقی بستی کو الٹا کروں؟ اب ہم میں سے آج کون اتنے تقوی والا ہے کہ جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کبھی گناہ نہیں کیا؟ وہ اتنا بڑا صوفی تھا۔ اللہ سے جبریل علیہ السلام نے کہا اسے سائیڈ پہ کر لوں، تو رب نے فرمایا علیہ وعلیہم، اسی کے سمیت بستی الٹی کرو۔ جہاں زانی، شرابی، بدکار بھونے جائیں، وہاں یہ نیکوکار بھی بھونا جائے۔ اب جبریل علیہ السلام پہلے تو سوال کر بیٹھے، اب آگے کوئی گنجائش ہی نہیں سوال کرنے کی، لیکن یہ بات بار بار آ رہی تھی سامنے، وہ کہاں گئی اس کی نماز، کہاں گیا روزہ؟ لوگ راتوں کو ڈاکے ڈالتے تھے، یہ مسلح پہ کھڑا ہو کے آنسو بہاتا تھا، دن کو لوگ شرابیں پیتے تھے، یہ روزے میں ہوتا تھا، لوگ بدکاریاں کرتے تھے، یہ تہجد گزاریاں کرتا تھا، مرنے کا وقت آیا ہے تو یہ بدکاروں کے ساتھ بھونا جا رہا ہے، اس کا تقویٰ کیوں نہیں بچانے آیا؟
اس کا مصلی کیوں نہیں بچانے آیا؟ اس کی نماز اسے کیوں نہیں بچانے آئی؟ یہ جبریل علیہ السلام پوچھ نہیں پائے اب رب سے، کیونکہ فیصلہ ہے کہ اسی سمیت الٹا کرو. تو رب نے خود جواب دیا، خود فرمایا کہ وجہ کیا ہے. فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطْ. جبریل اس میں کوئی شک نہیں، جو تقوی تم نے بتایا ایسے ہی ہے کہ اس نے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے گناہ نہیں کیا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے میری شریعت پامال ہوتی رہی، اس کے ہوتے ہوئے میرے دین پہ حملہ ہوا. یہ جس محلے میں رہتا تھا اس گلی میں بھی تو شرابی تھے، بدکار تھے، یہ کیوں نہیں باہر نکلا؟ کم از کم اگر خطبہ نہیں دے سکتا تھا تو اس کے چہرے کی رنگت ہی بدلتی، ان کو دیکھ کر اسے غصہ آتا. یہ واضح کرتا اپنے انداز سے کہ میرا تو اس سے کوئی کمپرومائز نہیں. جبریل اس نے مصلی بچایا ہے مگر محلہ نہیں بچایا. تو میں تو اس کے سجدے قبول کرتا ہوں جو اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی بچاتا ہے. یہ دین ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. اس سلسلہ کے اندر یعنی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ ہر دین پر جب دین اسلام کو غالب کرنا، یہ ہمارا وہ نصاب ہے جو ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے دیا ہے. تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آسان نہیں. یہ شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اب آج یہ اپنے ملک میں گلی محلے میں آزمائش تو ہے ہی، لیکن انٹرنیشنل ایجنڈا جو ہے ہمارا ہر وقت گلا دباتا ہے. ہمارا مثلا یہ لائیو چل رہا ہے پیج، ایک دن صرف نکالتا، دوسرے دن پھر نیا، پھر وہ چینل ختم، پھر نیا، پھر چینل ختم. لوگوں کے تو 8-8 لاکھ ویورز ہیں، اس میں ان کو انعام ملا ہے. ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارا تقریباً 1000 مرتبہ بلاک ہو چکا ہے. اب اس میں وجہ کیا ہے؟ امریکہ یہ ایجنڈا ہر وقت ہر حکمران پہلا اس سے پہلا آج کا وہ کہتے ہیں وی وانٹ فری سوسائٹی ان پاکستان. دیر شوڈ فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ ریلیجیس فریڈم. انہوں نے پاکستان کے لیے آزاد سوسائٹی کا مطالبہ کیا. یہ آج سے 5 سال پہلے وہ خط ہمارے حکمرانوں کو ملا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ تم اپنی یونیورسٹیوں کا نصاب بدلو، کالجوں کا بدلو، سکولوں کا بدلو، پرائمری تک بدلو. یہ جو ہمارا درس نظامی کا علماء کا نصاب ہے یہ تو ان کے لیے بہت بڑی آفت ہے. سکولوں کا نصاب یہ کہہ کر انہوں نے بدلوانے کا آرڈر جاری کیا امریکہ سے. میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے کہ تم اپنے سکولوں میں عدم برداشت پڑھاتے ہو، تم اپنے سکولوں کے اندر انسانی نفرت پڑھا رہے ہو، تم اپنے سکولوں میں دہشت گرد پیدا کر رہے ہو. کیوں؟ کس نصاب سے دہشت گرد بن رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو جملہ ہے کہ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے، اس سے بچوں کے ذہن میں باقی مذاہب سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ نفرت بالآخر بہت بڑھ جاتی ہے. تو تم یہ نصاب سے نکالو. معاذ اللہ کیا صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے. باقاعدہ یہ لکھ کے جملہ امریکہ نے لیٹر میں بھیجا. ہمارا نصاب، ہمارا گھر، ہمارا ملک، ہمارا قرآن، ہمارا ایمان، ہم اپنے دیش میں بھی یہ نہ کہیں کہ صرف اسلام ہی سچا ہے اور ہم پہ لازم ہو کہ وہ سب سچے ہیں. یہ ہے ایجنڈا ویسٹ کا. اور کہتے ہیں نصاب بدلو. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا نصاب بدلنا
वहां होता है जहां निसाब अपनी मर्जी के होते हैं। ये जुमला कि सिर्फ इस्लामी सच्चा मजहब है, ये निसाब में बाद में आया है, अल्लाह की किताब में पहले आया है। और अल्लाह की किताब कौन बदले और कौन बदलने का इरादा करे और कौन बदलने का किसी से वादा करे? तो इस हद तक हमें लिबरल बनाने की कोशिश की जा रही है। और दीन हमें कहता है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, हर दीन पर अपने दीन को गालिब करो। रोजाना इतना कुछ बारूद हमारे मुआशरे में, अमेरिका को आखिर क्या मजबूरी है कि करोड़ों डॉलर वो सिंध के एक चैनल को इसलिए दे रहा है कि वो सिंधी जुबान में अमेरिका की बात करे, पंजाब में, बलोचिस्तान में चैनलों पर कि रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, मजहबी आजादी। तो लफ्ज कितना अच्छा है, मजहबी आजादी। तुम इसको कहते हो कि बहुत अच्छा है, मजहबी आजादी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है, वो कहता है कादियानी को भी वैसे ही हक दो जैसे तुम जलसे करते हो, वो भी मिर्जा मलून के यूं जलसे करें। जो कुरान से टकराने वाली किताबें हैं, ग्रंथ जैसी, उनको भी वही प्रोटोकॉल तुम्हारे मुल्क में दिया जाए, ये सबका है। और फिर उनके कहने पर यहां उनके हरकारे बोलना शुरू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ये 20 लाख मुसलमानों के कलेजों पे बनने वाला मुल्क है, हम अकलियात के हुकूक देंगे। लेकिन यहां किसी एक हिंदू, सिख ने भी, क्रिश्चियन ने भी पाकिस्तान के हुसूल के लिए अपनी जान नहीं दी। ये सब उनकी जानें हैं जिन्होंने कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सूरत हाल, इसके अंदर रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर जो बर्बादी अब आ रही है हमारे सामने, उसके लिहाज से हर वक्त बेदार रहना, होशियार रहना, तैयार रहना, ये अपना ईमान बचाने के लिए भी जरूरी है और आखिरत में अल्लाह की तरफ से इनाम और अल्लाह की रजा के वसूल के लिए भी जरूरी है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदअल इस्लाम गरीबा व सयऊद गरीबा फतूबा लिल गुरबा। जब ये इस्लाम शुरू हुआ था तो गरीब था। गरीब का मतलब उर्दू पंजाबी वाला नहीं, गरीब का मतलब अजनबी था, परदेसी था, कि इसके मानने वालों को अपने घर छोड़ने पड़े, इसके मानने वालों को बिरादरियां छोड़नी पड़ी, इसके मानने वालों को मक्का मुकर्रमा में अपने कारोबार छोड़ने पड़े, इसके मानने वाले अपने मदरलैंड में अजनबी परदेसी हो गए, उन्हें निकलना पड़ा, मक्का मुकर्रमा जैसा शहर छोड़ के उन्हें जाना पड़ा। फिर इस इस्लाम को रब ने वकार दिया, गलबा दिया, और ये इस्लाम इतना छाया कि कैसरो किसरा की नींदें उड़ गई और दूर दूर तक इस इस्लाम की धाक बैठी। फरमाया सय्यद गरीबा, मैं वो वक्त देख रहा हूं, सरकार फरमाते हैं जब ये फिर अजनबी और परदेसी होगा। आज वो इस्लाम गरीबुल वतन है, परदेसी है, और हम उसके मेजबान हैं जिनके होते हुए वो परदेसी है। ऐसे मौका पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब इस्लाम परदेसी हो गया फतूबा लिल गुरबा, उस वक्त जिसने इस्लाम को अपने घर में रखा, अपने देश में जगह दी, सरकार फरमाते हैं मैंने आज उसकी जन्नत की टिकट कंफर्म कर दी है। तो गरीबुल वतन इस्लाम को वतन देने के लिए मिलाद शरीफ हम मनाते हैं कि बैटरी चार्ज हो और फिर इससे चरागा दिया जाए। अब दिन ब दिन ये मुल्क अगर गैरों की कॉलोनी बनता गया तो हमारे अकाबिरीन ने तो मस्जिद बनाई थी और वो ऐसा कमाल कर गए कि इन आखिरी सदियों में पूरी दुनिया के मुसलमानों
का मेरिट जब बनेगा तो मुझे कभी यकीन है बर्रे सगीर के मुसलमान पहले नंबर पे आएंगे। मैंने अरबों को इस बात पर ललचाई हुई निगाहों में पाया। मैं बगदाद शरीफ पढ़ता रहा हूं, कई अरब मुमालिक के सकालर मेरे दोस्त हैं, वो कहते थे हम अरब होके दीन को 5 मरले नहीं दे सके। वो पाकिस्तान के मुसलमानों, तुमने लाखों किलोमीटर का इलाका दीन को दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। देखो ना, आज मजहब के नाम पर एक सीट जीतना मुश्किल है, बल्कि जो मजहब के नाम पे वोट मांगेगा उसको कहेंगे इलेक्शन कमीशन तुमने मजहब का कार्ड क्यों इस्तेमाल किया, तुम मजहब के लिए वोट मांग रहे हो। एक सीट जीतना मुश्किल है, तो वो कैसे शेर मर्द थे जिन्होंने मजहब के नाम पर पूरा मुल्क बनाया। ये नहीं कि नारा छुपा के रखा हो अंदर, ये बोल के कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस पर झगड़ा है। ये जो रोज कोई ना कोई फितना, कभी औरत की आजादी के नाम पर, कभी किसी आजादी के नाम पर, कभी तोलाबा का नाम लेकर ये गुंडे बदमाश को सड़कों पे निकल आते हैं लाल लाल के नारे लगाते हुए। इन्हें क्या खबर कि सबज सबज लहराया था तब हमने पाकिस्तान बनाया था, और सबज सबज लहराएंगे तो तब पाकिस्तान बचाएंगे। इसके लिए इसे मस्जिद बनाया गया था, मंदिर नहीं बनाया गया था, ये मोर्चा नहीं बनाया गया था, ये मस्जिद है और इसको मस्जिद की शक्ल में ही आबाद रखा जा सकता है। और ये आज हमारी आजमाइश है कि मंदिर वाले मंदिर बनाना चाहते हैं, गुरुद्वारे वाला गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं, और खुदकुश हमलों के सुधाकर मोर्चे वाले इसको मोर्चा बनाना चाहते हैं। अमेरिका इसको अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है, लेकिन मदीने के ताजदार के गुलाम इसको इश्क़ रसूल की वादी ही बरकरार रखना चाहते हैं। इस बुनियाद पर हमें इन सारी चीजों को पेश नजर रखना चाहिए। पूरी कायनात में अरब कहते हैं कि ये इतना बड़ा काम मुमकिन कैसे हुआ, तो ये प्लेट में रख के नहीं, 3 सदियों में 20 लाख जानें पेश की गई, कोई थोड़ी नहीं थी। फिर ये मुल्क बना, और क़यामत के दिन मदीना मुनव्वरा का जो दूसरा रूप है कायनात में, पाकिस्तान अपने मकासद और अपने नजरिए की बुनियाद पर, ये जितने मुजाहिदीन तहरीक आजादी थे, कारकुनान तहरीक आजादी थे और कायदीन तहरीक आजादी थे, खुदा की कसम माशर के दिन इनके चेहरे चमक रहे होंगे कि ये वो है कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का दिया हुआ जो निजाम है उसके लिए एक मस्जिद बनाई है। ये तो हमारी नालायकी है कि उस मस्जिद में आज तक जमात हम नहीं करा सके। वो इसलिए कि हमने इमाम चुनते वक्त, वोट देते वक्त ये पेश नजर रखा कि थाने से कौन छुड़ाएगा, ये पेश नजर रखा कि गली कौन बनाएगा, लेकिन ये पेश नजर नहीं रखा कि इसको इमामत का तरीका भी आता है या सूरह इखलास भी नहीं आती, इसको खातमुन नबीयीन और रहमतल लिल आलमीन पढ़ना आता है या वो भी नहीं आता। इस बुनियाद पर आज तक इस मस्जिद में उल्लू बोल रहे हैं जिसकी बुनियादों में 20 लाख शहीदों का खून है। तो इसके लिए बड़ों ने तो अपनी ड्यूटी निभा दी, हमें आखिरी सांस तक इस मस्जिद को आबाद करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान है, दुनिया का कोई मुल्क इस वक्त जो है उनका नारा बताओ कि कहीं ये लगा हो नारा कि फलां देश का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां तक कि सऊदी अरब का कौमी दिन हो, पूरे सऊदी अरब में कोई एक बंदा दिखा दो जो कह रहा हो सऊदी अरब का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे उनके झंडे पे कलमा लिखा है, मगर सऊदी अरब का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा लगाना उनके बस में भी नहीं, हालांकि सरजमीन हिजाज पे बैठे हैं। ये फैज बर्रे सगीर ने पाया है,
اور یہ فیض مکہ مدینہ سے آیا ہے، اور یہ حریت کی اذان ہے، یہ ہے دین کا وہ وقار کہ جو سرزمین ہند کو نسبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ سب سے پہلے پوری کائنات میں جہاں توحید و رسالت کی آواز گونجی تھی وہ سرزمین ہند ہے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث کے مطابق کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے تو زمین پہ دل نہیں لگ رہا تھا، ادھر فرشتوں کی انجمن جنت اور ادھر دوسرا انسان ہی کوئی نہیں۔ تو جب اجنبیت محسوس کی تو رب سے کہا رب اب دل کیسے لگے؟ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، یہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اس ہند میں اس وقت جب صرف ایک انسان تھا کائنات میں زمین پر، جبریل علیہ السلام نے آ کر وہ اذان پڑھی جو 5 وقت تیری مسجد کے میناروں سے گونجتی ہے۔ اس وقت سے یہ ہمارے نام ہے۔ یہ رجسٹری صرف کشمیر کی نہیں، پوری سرزمین ہند، کوئی گردوارہ، کوئی مندر، کوئی اسم، ان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس وقت اس زمین کی رجسٹری عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دی گئی تھی۔ آج اس زمین پر مطالبہ ہے ہم سے ہمارے دین کا کہ غریب الوطن اسلام کو ہم اپنا دیش دیں، اور اس کے لیے کوشش جو کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، چونکہ یہ کوشش کا انداز ایسا ہے کہ جو صدق کے دل سے کرے اگرچہ منزل نہ پائے، رب منزل پہنچنے کا ثواب دے دیتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میں اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ۔ پھر ایک طالب علم، ایک نوجوان گھر سے نکلا، میں حافظ بنوں، میں عالم بنوں، کیوں نکلا؟ سرکار فرماتے اس کے دل میں جذبہ تھا کہ میں نے اپنے شہر میں اسلام کا نور آباد کرنا ہے۔ یہاں بدعتیں ہیں، یہاں رسم و رواج ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں انگریز کا قانون ہے۔ وہ دل میں گھٹن محسوس کر رہا تھا، گھر سے نکل گیا۔ میں پڑھوں تو پھر بتاؤں کہ اسلام کا نظام تجارت کیا ہے، اسلام میں ایوان اقتدار کے لیے کیا لائحہ عمل ہے، اسلام جو پورا لائف کوڈ ہے اور جس میں ریاست کو چلانے کا طریقہ ہمارے آقا علیہ السلام نے بتایا ہے، مجھے پتا تو ہو میں پھر کسی کو بتا سکوں۔ یہ جذبہ لے کے گھر سے نکل گیا، لیکن ابھی پڑھ نہیں پایا تھا کہ موت آ گئی۔ نہ اس نے کوئی خطبہ دیا، نہ اس نے سینکڑوں کتابیں لکھی، نہ اس نے ہزاروں فتوے دیے، نہ ہزاروں شاگرد تیار کیے، صرف ابھی پڑھ رہا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ لیکن پڑھ کیوں رہا تھا؟ اس لیے نہیں کہ شادی ہوگی تو بیوی بچے کا خرچہ اس سے پورا ہوگا، اس لیے نہیں کہ میں پڑھوں گا تو پھر لوگ مجھے لیڈر بنائیں گے، میں پڑھا ہوا ہوں گا تو پھر میرے نعرے لگائیں گے۔ فرمایا نہیں، لیحیی بہ الاسلام، اس لیے پڑھتا تھا کہ میں اسلام کو زندہ کروں۔ یہ لفظ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو پھر فوت ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں ناکام نہ کہو اسے، بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، قیامت میں جنت کے اندر اس کارکن جو دین کو زندہ کرنا چاہتا ہے، اس میں اور اللہ کی انبیاء علیہ السلام میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا۔ اگرچہ وہ ایک درجہ بھی اتنا اونچا ہے جتنا زمین سے آسمان بلند، لیکن کتنے درجے وہ کراس کر گیا، کس بیس پر؟ کہ اپنے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے، اپنے دین کو اپنے دیش کے اندر وہ ایوان اقتدار میں لانا چاہتا ہے، وہ انگریز کے نظام کو دیش نکالا دینا چاہتا ہے، وہ غیروں کے فیشن مٹا کر سنت کا پرچم بلند کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ اس کام میں سے عملاً تو ایک بھی نہیں کر پایا، ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، لیکن رستہ تو وہ تھا۔ موت آ گئی،
رب نے اتنا بڑا اس کو اعزاز بخشا، لہٰذا ہم اپنے دیش کے اندر یہ دل میں نیت رکھ کے کہ ہم نے یہاں سے انگریز کا نظام بھگانا ہے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لانا ہے، یہ فیشن، یہ رسم و رواج، یہ سب دور کر کے ہم نے اس کو مدینہ منورہ کا ایک عکس جمیل بنانا ہے۔ یہ دل میں نیت رکھ کے کوشش جتنی بھی کوئی کرتا ہے بشرطے کہ اس کا عمل اس کے خلاف نہ ہو، جو نیت کے خلاف نظر آ رہا ہو، نیت صحیح ہو، تھوڑا سا عمل اگرچہ کر پایا تھا کہ موت آ گئی، ناکام نہیں ہوگا، اس کو غلبہ اسلام کی منزل پہ جانے والے مسافر کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔